اب تو میں نے کہا ہے نا کہ یہ خانہ بدوش بھی، حتیٰ کہ گاؤں والے بھی شہریوں کے ساتھ ایسے مل جل گئے ہیں کہ ان میں کچھ زیادہ تفاوت نہیں رہا۔ آج سے 20 30 40 50 سال پہلے اگر سمجھیے، گاؤں والے اور شہر والوں کے تمدن میں، ان کی ثقافت میں، ان کی معاشرت میں بڑا فرق ہوتا تھا۔ وہ تو شہر والے جو تھے ان کو گنتی میں نہیں لاتے تھے، ایک گل کیا جانی ہوئی ہے، پینڈو ہے، ختم ہوا۔ تو ہمارے ہاں دیہات اور شہر میں اتنا فرق تھا، تو شہری آبادی اور ان کے ہاں کی یہ بدوی آبادی جو خیمہ بدوشوں کی تھی، صحراؤں میں رہنے والے، ان میں سے بیشتر تو وہ تھے جنہوں نے کبھی شہر دیکھا ہی نہیں تھا۔ بہت کم ایسے ہوتے تھے وہ اس قسم کی چیزیں بنانے والے، یہ وہ گگو کوڑے نہیں بنانی چاہیے، وہ چھوٹے چھوٹے وہ چاقو، درانتیاں، یہ چھاچ، چھلنیاں، یہ چیز بنا کے بھی شہروں میں لاتے تھے، وہ بھی یہ کچھ کرتے تھے۔ تو ان کا آنا جانا شہروں کے اندر صرف اس حد تک تھا، باقی اس کے بعد پھر وہ شام کو گم ہو جاتے تھے۔ تو عرب تو زبان کے اعتبار سے بڑی محسوساتی قوم تھی نا، یہ جو گم ہو جانے والے تھے شہر پہ، انہیں وہ جن کہتے تھے۔ تو قرآن کریم میں جہاں من الجنت والناس آتا ہے، جن اور ناس جو قرآن میں الفاظ آئیں گے، یاد رکھیے اس کے معنی اس زمانے کے بدو، خانہ بدوش اعراب تھے، اور الناس وہ تھے جو شہروں میں آباد ہوتے تھے۔ یہ قرآن کریم میں ایک تو یہاں یہ سورہ جن ہے، اس میں یہ بات آئی ہے کہ جنوں کا ایک گروہ تھا، اس نے قرآن سنا اور اس سے بڑا متاثر ہوا وہ، اور وہ لوگ جو تھے انہوں نے پھر آپس میں ڈسکشن کی کہ ہم کیا چیز سن کے آئے ہیں۔ ان میں سے ایمان لائے، بعض سے جنہوں نے انکار کیا۔ ایک اس مقام پہ ہے سورہ جن میں، دوسرے سورہ احقاف میں ہے، غالباً 46ویں سورت ہے، ریفرنس دیکھ لیجیے آپ، 46ویں ہے۔ 46ویں سورت میں بھی جی ہاں 29 30 سے ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہاں بھی یہی ہے، یہاں بھی یہی ہے، انہی کا ذکر ہے جنہوں نے قرآن سنا، اور انہوں نے جا کے جو کہا، اس سے نظر آتا ہے کہ وہ جو آئے تھے وہ کسی طرح سے وہ یہودیت، یا تو یہودی تھے یا ان کے عقائد اس قسم کے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے اپنی قوم میں، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدہ، کہ ہم ایک سن کے آئے ہیں اس قسم کا کلام، نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد اس قسم کا کلام یہیں آیا ہے جو کچھ ہے۔ تو گویا انہیں یہ معلوم تھا کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی طرف کوئی کتاب آئی تھی، اور وہ جانتے تھے اس کتاب کو، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم سن کے آئے ہیں یہ اس کتاب کی تعلیم کی تصدیق کرتی ہے، تائید کرتی ہے جو حضرت موسیٰ کی طرف نازل ہوئی تھی۔ تو گویا یہاں جو سورہ احقاف میں یہ جو بتایا گیا ہے، نظر آتا ہے کہ یہ یہودی یا یہودیوں کے سے اعتقادات سے متاثر ہوئے یہ جن تھے وہی یہ خانہ بدوش قبائل، وہی نگاہوں سے اوجل بدوی زندگی بسر کرنے والے لوگ، یہ آئے ہیں اور آ کے انہوں نے کھلے بندوں نہیں یہ سنا، کیونکہ یہ ہے قل اوحی الیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو خبر دی کہ آج ایک قبیلہ، ایک گروہ آیا تھا ان بدوی قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ، تو اس نے چپکے سے چھپ کر قرآن سنا ہے۔ وہاں بھی یہ ہے، یہاں بھی یہ ہے کہ وہ سامنے جرأت کر کے نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اس طرح سے قرآن کو سنا ہے۔ تو گویا ایک وہاں ہے، ایک اس سورہ جن میں بھی یہی چیز آئی ہے۔ ابھی جب میں آگے ان آیتوں میں چلوں گا تو نظر آ جائے گا کہ یہ کوئی وہ جن جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، یہ وہ جن نہیں تھے، یہ انسان ہی تھے۔
وہ اسی طرح سے کچھ ان میں سے مسلمان ہوئے، بعض ایسے تھے جنہوں نے انکار کیا، ڈسکشن کر رہے ہیں آپس میں، دلائل دے رہے ہیں، وہ ساری باتیں وہی ہیں جو انسان کرتے ہیں۔ اب اگلی چیز یہ کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ان جنوں نے قرآن سنا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے، ان میں سے وہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، خدا پہ بھی، قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اب یہاں سے ایک بات سامنے آتی ہے، قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہر مقام پہ یہ کہا ہے کہ آپ کو انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کو انسانوں اور جنوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو گویا یہ جو ایمان لائے تھے یہ انسان ہی تھے، کیونکہ رسول اللہ تو صرف انسانوں کی طرف رسول ہیں۔ فرض کیجئے کہ اگر یہ کوئی ایسی کوئی تھی بھی اس قسم کی مخلوق، تو رسول ان کی طرف مبعوث ہوئے ہی نہیں تھے، تو ان کا قرآن سن کر ایمان لانا، اتباع رسالت کرنا، اطاعت کرنا، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی طرف تو رسول تھے ہی نہیں۔ دو ایک ریفرنسز حوالے اس کے لیے بھی لے لیجئے، ایک تو 7/158 7/158 حصر کے ساتھ قرآن نے یہ کہا ہے۔ حصر کے معنی ہوتا ہے بالتحقیق محصور کر کے، کنفائن کر کے وہاں تک کہ صرف ان کے لیے، اس کو کہتے ہیں یہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے رسول کہہ دو اے نوع انسانی میں تم سب کی طرف رسول ہوں خدا کا۔ یہ الناس کی طرف ہی رسول ہے۔ ایک اور حوالہ لے لیجئے 34/28 34/28 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہ رسول ہم نے تمہیں، یہ جو ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ کے معنی وہ حصر جو میں نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں صرف انسانوں کی طرف رسول بھیجا ہے۔ کافۃ للناس، وہاں جمیعہ تھا، یہاں کافۃ للناس آ کے، دونوں کے معنی ایک ہی ہے، تمام انسانوں کی طرف، صرف انسانوں کی طرف بشیر و نذیر بنا کر تمہیں بھیجا ہے۔ تو یہ نظر آ گیا کہ یہ جنہوں نے جو قرآن سنے، جنہوں جو ایمان لائے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، تو یہ انسان ہی تھے۔ قرآن کے ان حوالوں کی روح سے، تصریحات کی روح سے یہ انسان تھے، کیونکہ حضور تو انسانوں ہی کی طرف رسول ہو بن کر آئے تھے۔ تو یہ وہ جن تھے جو وہ بادیہ نشین، صحراؤں میں رہنے والے، خانہ بدوش، جو ان کی شہری آبادیوں کی نگاہوں سے دور رہتے تھے۔ جن اور ناس کا لفظ قرآن میں جو آتا ہے بار بار آئے گا، تو اس کے معنی یہی ہے کہ وہ ان دونوں کو مخاطب کرتا ہے کہ تمہارے لیے یہ قوانین ہیں، یہ ہدایت ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو یہ اگر جن انسانوں میں سے نہ ہوتے تو قرآن کا یہ دعویٰ معاذ اللہ غلط ہو جاتا کہ رسول اللہ کو انسانوں کی طرف ہی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ انسان ہی تھے جن کا ذکر الناس اور الجن کے الفاظ میں آیا ہے۔ یہ بنیادیں آپ سمجھ لیں قرآن کریم کی، تو پھر کوئی دشواری پیش نہیں آتی ان آیات یا صورتوں کے سمجھنے میں، جہاں یہ ہے کہ جنوں نے قرآن سنا اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے اس کے متعلق ڈسکشن وغیرہ بھی یہ کی۔